ایک نوجوان امام ابو حنیفہ کا پڑوسی تھا جو بکثرت ان کی مجلس میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ اس نے ایک دن امام ابو حنیفہ سے کہا کہ اہل کوفہ میں سے فلاں شخص کے یہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں نے پیغام بھی بھیج دیا ہے، لیکن وہ مجھ سے اتنا بڑا مہر طلب کرتے ہیں جو میری وسعت اور طاقت کے باہر ہے، اور نکاح کا خیال دل میں غالب ہو رہا ہے۔ اب کیا تدبیر کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ سے استخارہ کر لو اور جو کچھ وہ طلب کرتے ہیں ان کو دے دو۔ اس مشورے کے بعد اس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبہ کے منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر ان کا نکاح ہو گیا۔ تو جب نکاح ہو گیا تو اس نے امام صاحب سے عرض کیا، میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ مقرر کردہ مہر کا کچھ حصہ اب لے لیں۔ سرے دست پورے مہر کی ادائیگی میری وسعت سے باہر ہے، مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ لڑکی کو بغیر پورا مہر ادا کیے نہ بھیج گے۔ آپ نے فرمایا ہلا کر لو، اس وقت قرض لے کر ادا کر دو کہ تم اپنی زوجہ تک پہنچ جاؤ۔ مجھے امید ہے ان لوگوں کی سخت مزاجی کی وجہ سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چند لوگوں سے قرض لے کر وہ رقم پوری کی، ان میں ایک امام ابو حنیفہ بھی تھے۔ پھر جب رخصتی ہو گئی تو امام ابو حنیفہ نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ ظاہر کر دو کہ اس شہر سے تمہارا ارادہ کسی دور دراز ملک میں جانے کا ہے اور یہ بھی ارادہ کہ اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر جاؤ، تو تم سے کسی کو مواخذہ کا حق نہیں ہے۔ اس تجویز کے مطابق وہ شخص 2 اونٹ کرایہ پر لے آیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ وہ طلب معاش کے لیے خراسان کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر جانے کا۔ یہ بات اس کنبہ والوں پر بہت شاق گزری اور وہ لوگ حکم شرعی معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ شرعی طور پر اس کو اختیار ہے جہاں چاہے لے جائے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ آپ نے ان سے کہا تو پھر اس کو راضی کر لو، جس کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اس سے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دو۔ انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ تو اس جوان کو ابو حنیفہ نے بلا کر اس سے فرمایا کہ وہ لوگ جھک کر اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ مہر تم سے لیا ہے واپس کر دیں اور اس سے بری الذمہ قرار دے دی۔ اب اس شخص پر فتح کا نشہ چڑھ گیا اور اس نے کہا میں تو اس رقم سے اوپر مزید وصول کرنا چاہتا ہوں، مگر امام صاحب نے اس کو تنبیہ کی کہ تمہارے لیے جو رقم خرچ کرنے پر وہ راضی ہو گئے ہیں تمہیں اس کو منظور کر لینا چاہیے، ورنہ اگر اس عورت نے کسی شخص کے حق میں اپنے ذمہ قرض ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر قرض ادا ہونے تک تم اس کو اپنے ہمراہ نہ لے جا سکو گے۔ اس نے گھبرا کر کہا اللہ پھر تو میں ان سے کچھ بھی وصول نہ کر سکوں گا، کہیں اس ترکیب سے وہ مطلع نہ ہو جائیں۔ وہ فوراً ٹھہر جانے پر آمادہ ہو گیا اور جو کچھ رقم مہر وہ دے رہے تھے اسی کو واپس لینے پر اکتفا کر لیا۔